علیہ وسلم کی سنت ہے کہ مسلمانوں کو سمجھانا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھا اسلام کو، اسی لیے آج ہم ان کی تعریفیں کرتے ہیں، اسی لیے آج ہم ان کے نعرے لگاتے ہیں، اسی لیے آج ہم ان کی تعریفیں کرتے ہیں کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مال، اولاد، جان سب کچھ قربان کر کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان پر بڑے بڑے ظلم و ستم کیے گئے، کئی انبیاء کو ذبح کر دیا گیا اور مختلف تکلیفوں سے اذیتیں تکلیفیں دی گئی۔ ان میں سے ایک اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ذکر پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے شروع کیا تھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ ان کو ڈرائیں اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے، ان پر دردناک عذاب آئے۔ اور دوسری آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، فرمایا ہے میری قوم، میں تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں، کہ میں ڈر سنانے والا ہوں۔ نذیر مبین، نذیر مبین، کہ میں ڈر سنانے والا ہوں۔ اللہ کی بندگی کرو، اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی بندگی کرو، اس سے ڈرو۔ یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا، اور ایک مقررہ میعاد تک تمہیں مہلت ہے، تمہیں مہلت دے دی گئی ہے۔ بے شک اللہ کا وعدہ جب آتا ہے ہٹایا نہیں جاتا، کسی طرح تم جانتے۔ عرض کی اے میرا رب، قال ربی انی دعوت قومی لیلا والنہارا، لیلا ونہارا، اے میرے رب، اے میرا رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا، تو میرے بلانے سے انہیں بھاگنا ہی بڑا، اور میں نے جتنی بار انہیں بلایا کہ تو ان کو بخش، ان کو بخشے، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے، اپنی ہٹ ضد میں ہیں اور بڑا غرور انہوں نے کیا۔ پھر میں نے انہیں اعلانیہ بلایا، پھر میں نے ان سے با اعلان بھی فرمایا اور ایسا بھی ان کو سمجھایا، تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ اور یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر شراٹے کا موسلادھار نہیں بھیجے گا، اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغ بنائے گا، تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ تمہیں کیا ہوا؟ اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں کرتے؟ حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح بنایا، کیا تم نہیں دیکھتے؟ اللہ نے کیوں کر 7 آسمان زمین بنائے ایک پر ایک، اور ان میں چاند کو روشن کیا اور سورج کو چراغ، اور اللہ نے تمہیں سبزے کی طرح زمین سے اگایا اور پھر تمہیں اسی میں لے جائے گا اور دوبارہ نکالے گا،
اور اللہ تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اللہ نے کہ اس کے وسیع بہت بڑے راستوں میں چلو۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی اے میرا رب، انہوں نے میری نافرمانی کی اور ایسے کے پیچھے ہو لیے جسے اس کے مال اور اولاد نے ہی بڑھایا، اور مال اور بہت بڑاؤں کھیلے، اور بولے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خدا کو، ہرگز نہ چھوڑنا۔ ود اور سوا، یغوث اور یعوق اور نصر کو، اور بے شک انہوں نے بہتوں کو بہکایا تو ظالموں کو زیادہ نہ کرنا مگر گمراہی۔ اپنی کیسی خطاؤں پر دبوئے گئے اور پھر آگ میں داخل کیے گئے تو انہوں نے اللہ کے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پایا۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی اے میرا رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، بے شک اگر تو نے انہیں رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان کی اولاد تو وہ بھی نہ ہوگی مگر بدکار، بڑی ناشکر۔ میرا رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور اپنے جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں ہیں، اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو، اور سب مسلمان عورتوں کو اور کافروں کو نہ بڑھا مگر تباہی۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو قوم کو سمجھایا اور اللہ رب العزت کے آگے التجائیں کی، دعائیں مانگی کہ میں تم لوگوں سے اس کا کوئی بدلہ نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی بدلہ نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، اللہ مجھے میرا بدلہ دے گا جو تمہیں میں دین کی دعوت دے رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، اس کا اجر بدلہ اللہ مجھے عطا فرمائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے طرح طرح سے ان کو نصیحتیں فرمائیں، لیکن ان میں چند لوگوں نے نصیحت کو مانا، تھوڑے سے عرصہ میں کچھ مرد عورتیں آپ پر ایمان لائے، وہی لوگ کشتی کے اندر سوار کیے گئے جو آپ پر ایمان لائے۔ آپ کے 3 بیٹے اور آپ کی زوجہ محترمہ، 70 مرد اور عورتیں یہ آپ پر ایمان لائے۔ آپ نے اپنی تبلیغ جاری رکھی، کیونکہ اللہ کے نبی کسی سے گھبراتے نہیں، انہوں نے حق کی بات لوگوں تک پہنچانی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ الاعراف کے اندر ارشاد فرمایا، کیا تم تعجب کرتے ہو اس پر کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک آدمی کے ذریعے جو تم سے ہے، تاکہ وہ ڈرائے تمہیں اللہ کے کار و غضب سے، اور تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے، انسانوں کو سمجھاتا ہے اللہ کس طرح ان قوموں نے نافرمانیاں کی، کس طرح ان پر عذاب آیا۔ تفسیر ضیاء القرآن کے اندر ہے، یعنی آپ نے ان کے شبہ کا ازالہ فرمایا۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی انسان بھی نبوت اور رسالت کے مرتبہ پر فیض ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ نبیوں کو تانے دیتے تھے،
کیا انسان بھی نبی ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ نے ان کو بار بار سمجھایا